بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم صحاح ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 26 کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے آج کے سبق میں ہم مقدمہ کی حدیث نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 5 عنوانات کی تفصیل پڑھی تھی، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وبه قال حدثنا ابو سعید عبد اللہ بن سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں کھینچیں، اور پھر اس لکیر کے بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچیں۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ درمیان والی لکیر پر رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الانعام کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس پیروی کرو تم اس کی، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ راہیں تم کو راہ خدا سے جدا کر دیں گی۔ اب ہم اس حدیث پاک کے روات کے احوال پر اختصار کے ساتھ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راویوں میں پہلے راوی ابو سعید الاشج الکندی، جن کا اصل نام عبداللہ ابن سعید ہے، ثقہ راویوں میں سے ہیں اور 10ویں طبقہ کے صغار میں شامل ہیں، اور ان کی وفات 257 ہجری میں ہوئی۔ ابو حاتم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے امام تھے۔ اس سند کے دوسرے راوی ابو خالد الاحمر الکوفی سلیمان ابن حیان الازدی، ان کی توثیق ابن معین اور ابن المدینی انہوں نے کی ہے۔ ان کی وفات 189 ہجری میں ہوئی۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے مجالد سے سنا، تو یہ مجالد میم کے ضمہ کے ساتھ ہے، تو ان مجالد کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے ان راوی کو ضعیف قرار دیا، اور ابن مہدی ان سے روایت نہیں لیتے تھے۔ تو وبالجملہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجالد کے ضعف پہ اتفاق نظر آتا ہے۔ یہ 6 طبقہ کے صغار میں شامل ہیں۔ ان کی وفات 144 ہجری میں ہوئی۔ اب ابو خالد نے کیسے سنا تھا؟ تو ابو خالد کہتے ہیں سمعت مجالدا حالت کونہ، اس حال میں کہ وہ روایت کر رہے تھے امام شعبی سے۔ امام شعبی کا نام عامر ابن شراحیل الحمیری ابو عمر الکوفی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی پیدائش ہوئی، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 سال گزر چکے تھے۔ ابو مجلس ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبی سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا، ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، 3رے طبقہ کے راویوں میں سے ہیں۔ 100 ہجری کے بعد وفات پائی اور 80 سال انہوں نے عمر پائی۔ اس کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نام گرامی ہے۔ آپ کا نسب اطہر
جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام الانصاری السلمی، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن بھی ہے اور ابو عبداللہ المدنی بھی ہے، خود بھی صحابی ہیں حضرت جابر، اور ان کے والد حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے۔ ان سے 1540 روایات منقول ہیں اور 58 روایات کو نقل کرنے میں حضرات شیخین متفق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 26 میں منفرد ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی 126 روایات میں منفرد ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی۔ بظاہر زمین پر آپ نے ایک لکڑی کے ساتھ یہ لکیر کھینچی اور پھر اس ایک لکیر کو کھینچنے کے بعد اس لکیر کے دائیں طرف آپ نے 2 لکیریں کھینچیں اور اسی طرح آپ نے اس بڑی لکیر کے بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچی، اور ان لکیروں کے ذریعے آپ صراط مستقیم اس کو سکھلانا چاہتے تھے کہ صراط مستقیم کون سا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا راستہ کون سا ہے۔ پھر جب آپ نے یہ 5 لکیریں کھینچ لیں تو ان 5 لکیروں کو کھینچنے کے بعد آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کو درمیان والی لمبی لکیر پر رکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو درمیان والی لمبی لکیر ہے یہ اللہ جل جلالہ کا راستہ ہے، یعنی یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالی کی رضامندی اور اس کے قرب تک پہنچانے والا ہے۔ جو اس راستے پر چلے، یعنی جو اس درمیان والے راستے پہ چلے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اس کو اللہ کی معیت اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ اس لکیر سے مراد وہ دین ہے جس پر انسان مضبوطی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہو، اور صراط مستقیم تو وہی ہوتا ہے لا اعوجاج فیہ، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا۔ اور آپ نے جو اس راستے کے دائیں اور بائیں خطوط کھینچے تو ان سے مراد وہ ٹیڑھے راستے ہیں جو شیطان مردود کے ہیں۔ اس مثال سے مقصود کیا ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اور اس پر چلنے والے شخص کی وضاحت کی ہے کہ جو دین پر چلنے والا ہے اس کے لیے ایسا مناسب نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو، اس لیے کہ جیسے ہی وہ اس مین راستے سے تھوڑا سا اترے گا تو وہ گمراہی کے راستے پر پڑ جائے گا، اس لیے کہ اس سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ گمراہی والے راستے چل رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا وَأَنَّ هَذَا الَّذِي بَيَّنَهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یعنی دین اسلام کا وہ راستہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، صراطی ای دینی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرے دین والا راستہ ہے، حالت کونہ مستقیما، اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، ایسا سیدھا راستہ کہ اس میں ذرہ برابر ٹیڑھا پن نہیں ہے، لہذا تم اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پہ چلو، اور اے امت محمدیہ کے لوگو لا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ جو راستے ہیں جو شیطانی راستے ہیں ان پہ نہ چلو۔ تو یہ سبل سبیل کی جمع ہے اور سبیل آپ جانتے ہیں راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو ولا تتبعوا السبل، یہاں سبل سے مراد الطرق المخالفۃ لدین الاسلام، وہ راستے جو دین اسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ پس اگر تم ان راستوں پہ چلو گے تو پھر ان راستوں پہ چلنا یہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا۔ تو سبیل ہی کی ضمیر کا مرجع عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا کون سا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اور یہاں اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ شارح فرماتے ہیں ہوا دین الاسلام، یہاں اس سے مراد دین اسلام ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی صحاح ستہ میں سے منفرد ہیں، اصحاب صحاح ستہ میں سے کسی اور نے یہ روایت نقل نہیں کی جیسے تحفۃ الاشراف میں ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں لیکن اس روایت کے لیے ایک دوسری روایت بطور شاہد وہ موجود ہے، اور وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط چوکور کھینچا
یعنی ایک مربع بنایا اور پھر اس میں سے ایک خط باہر کی طرف نکالا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط کھینچنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکیر لگا کر یعنی ایک نقشہ بنا کر بات سمجھائی۔ آگے شارح اس سے متعلق وضاحت کر رہے ہیں کہ کس محدث نے اس روایت کو کہاں پہ نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا درجہ یہ صحیح لغیرہ ہی ہے، اس لیے کہ اس کا شاہد موجود ہے۔ اس سند کے لطائف کون سے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا لطیف نکتہ یہ ہے کہ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسرا لطیف نکتہ یہ ہے کہ اس کے تمام رجال صحیح والے رجال ہیں سوائے مجالد کے، اس لیے کہ مجالد کو ائمہ جرح و تعدیل ضعیف ٹھہرا رہے ہیں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اس میں کوفہ کے رہنے والے راویوں کا تسلسل ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اس روایت میں سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں جو 7 مکثرین صحابہ میں سے ایک ہیں، ان سے 1540 روایات منقول ہیں۔ اور دوسری بات ان سے متعلق یہ ہے کہ وہ لمبی عمر پانے والوں میں سے ہیں، معمر صحابہ اکرام میں سے ہیں، مدینہ منورہ میں وفات پانے والے صحابہ اکرام میں سے یہ سب سے آخری صحابی ہیں۔ اب یہاں ہم اس حدیث کی مزید تشریح کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان میں جو خط کھینچا تھا اس پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور اس خط کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ راہ خدا کی مثال ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور جو اس کے دائیں بائیں آپ نے خطوط کھینچے تھے ان سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ھذہ سبل الشیطان، کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ تو چونکہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور باطل متعدد ہوتے ہیں، جیسے ایک واقعہ کو اگر 50 آدمی 50 واقع بنا ڈالیں تو ظاہر ہے ایک واقعہ وہ 50 تو نہیں بن سکتا، بلکہ صحیح واقعہ تو وہ ایک ہی رہے گا، بقیہ 49 تو خلاف واقعہ اور غلط ہوں گے اگر وہ اس کے بیان کرنے میں تھوڑا سا تغیر اور تبدل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ حق کو سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا اور راہ باطل کو سمجھانے کے لیے آپ نے متعدد خطوط کھینچے۔ ھذہ الخطوط المعوجہ، یہ ٹیڑھے خطوط، یہ سارے کے سارے شیطانی راستے، اور یہ ٹیڑھے خطوط اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم سے تھوڑا سا بھی ہٹے، اس لیے کہ صراط مستقیم سے تھوڑا سا ہٹنا یہ گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، لقربها، اس لیے کہ وہ جو گمراہی کے راستے ہیں وہ اس کے قریب قریب ہیں، بس صراط مستقیم سے تھوڑا سا پھسلے گا تو وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ جا پڑے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تو امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑی آیت ہے اور اس آیت کا عطف ما قبل پہ کیا ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امر اور نہی کو بیان کیا تو یہاں پہ اللہ نے ڈرایا اس بات سے کہ اس صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہ چلا جائے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اسی راستے کی اتباع کی جائے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہاں احادیث صحیحہ اور سلف کے اقوال ان کے ذریعے اس صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی۔ آگے یہاں نحوی تحقیق کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں انا یہ مقام نسب میں ہے، اور اس کے بارے میں امام فرا اور امام کسائی ان کے اقوال نقل کیے۔ اسی طرح تحقیق میں خلیل اور سیبویہ نحوی ان کا قول بھی نقل کیا، اسی طرح امام اعمش، حمزہ اور کسائی ان کے اقوال بھی یہاں پہ نقل کیے، اور یہ سارے اس کی صرفی نحوی تحقیق سے متعلق ہیں۔ آگے آیت کے اس لفظ کی ترکیب بتائی کہ مستقیماً منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، اور مستقیماً کا معنی ہے مستویاً قویماً، سیدھا اور مضبوط، لا اعوجاج فیہ، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ فاتبعوہ، یہ اللہ کی طرف سے اتباع کا حکم ہے۔ اب اتباع کیسے کریں گے، کون سے طریقے کی کریں گے،
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیا گیا اور اس کو مشروع قرار دیا گیا، اور یہ راستہ اس کی انتہا جنت ہے۔ جو اس راستے پہ چلتا جائے گا تو یہ راستہ جنت میں جا کر ختم ہوگا۔ اب جو اس راستے پہ مضبوطی کے ساتھ چلتا رہا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس راستے سے بھٹک گیا تو پھر وہ جہنم میں پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اشارہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اور راستوں کی طرف مائل نہ ہو، اس لیے کہ وہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بیان کرنے کے لیے سبیل واحد کا لفظ استعمال کیا، اور جو گمراہی والے راستے تھے ان کے لیے سبل جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ انما وحد سبیلہ، سبیل کو واحد لائے، لأن الحق واحد، اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہوتا ہے، اور سبل جمع کی صورت میں لائے لتفرقہا، ان کے بٹ جانے کی وجہ سے اور ان کے شاخ در شاخ ہو جانے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سبل کا لفظ استعمال کیا اور صراط مستقیم کے لیے سبیل کا لفظ استعمال کیا، اور مزید اس کی تائید کے لیے سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کو پیش کیا گیا۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو گمراہی کے راستے ہیں ان کے اندر عمومیت ہے، چاہے کوئی یہودیت پہ چل رہا ہو، چاہے نصرانیت پہ ہو، چاہے مجوسیت پہ ہو، اور ان کے علاوہ بقیہ جتنے ادیان ہیں، اور اسی طرح اہل بدعت، اسی طرح جو خواہ مخواہ کی الٹی تحقیقات کرتے ہیں اور بال کی کھال اتارتے ہیں، یعنی متشابہات میں کلام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے راہ راست سے پھسلنے والے ہیں، اور ان کے اعتقاد میں خرابی کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی یہ راہ راست سے بدگمان ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پھر ادھر ادھر اپنا منہ مارتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔ اس حدیث پاک کی مزید تشریح، سبق کا خلاصہ اور اس سے متعلق تمرینی سوالات ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔